دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ کی محبت اور دوسری اللہ کے لیے محبت۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بہت بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں، وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ جس بندے کی عمر دراز ہوتی ہے اسے بہت سی مصائب پیش آتے ہیں، جس کی طبیعت میں شرارت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کے شر سے بے فکر نہیں ہوتے۔ برائی کی سزا وہی بندہ پائے گا جو اس کا عامل ہے، اور نیکی کا بدلہ وہی پائے گا جو اس کا فاعل ہے۔ جو شخص اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہے وہ اس سے کیوں کر بچ سکتا ہے، اور جس شخص کی موت طلبگار ہے وہ اس سے کس طرح سلامت رہ سکتا ہے۔ لذت کی مقدار کے مطابق بے لذتی پیدا ہوتی ہے، اور خوشی کے انداز پر ناخوشی حاصل ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد اور غمخواری کرنا نہایت بہترین اعمال ہے، اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا بہت اچھی خصلت ہے۔ جو انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے یہ اسے اندھا اور بہرا اور اس کے پاؤں پھسلا کر اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ جس بندے پر نفسانی خواہشات غالب ہوں وہ ہدایات کو کیوں کر پا سکتا ہے، اور جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت بری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے بھلا؟ جو انسان گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ جاؤ اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے، وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، بس اسے کوئی ہدایت دینے والا ہو۔ عقل ہستی کو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، جب غصہ غالب آ جائے تو پھر دماغ کی روشنی گل ہو جاتی ہے۔ جس جگہ کامل عقل ہوتی ہے وہاں لالچ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ قدرت نے دماغ کو دل سے کافی اونچی جگہ پر رکھا ہے۔ گھر میں اگر ایک بیوقوف رہتا ہے تو یہ گھر کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جس بندے کی عقل تھوڑی ہوتی ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ یہی کام تیرے لیے بہتر ہے۔ عقل مند انسان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ غلطی کو سدھارنے میں لگ جاتا ہے۔ عقل مند وہی آدمی ہیں
جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تیاری کر لے تاکہ اللہ کے سامنے جا کر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ مصیبت جو تجھے مال یا اولاد یا دوسرے رشتہ داروں کے مرنے سے پیش آئے اور تجھے صبر کرنے سے ثواب ملے، اس مصیبت سے اچھی ہے جو تجھے پیش آئے اور دوسروں کے اس میں صبر کرنے کا ثواب ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے مصاحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شیر پر سوار ہو کہ لوگ اس کی حالت پر رش کرتے ہیں، مگر وہ اپنی جگہ خوب جانتا ہے کہ اس میں کیا کچھ خوب خطر پیش آتے ہیں۔ جاہلوں کے حق میں نعمتیں ایسی ہیں جیسے گندگی اور نجاست کے ڈھیروں پر پھولوں کا باغ۔ امن سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی نعمت و بھلائی نہیں، اور دے کر جتلانے سے بڑھ کر زیادہ اور کوئی برائی نہیں۔ جو بندہ جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ کی جانب سے اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ خدا تمہیں اولاد سے نوازے تو سب سے پہلے اس کی اچھی تربیت پر دھیان دو اور اسے اچھے کاموں میں لگاؤ۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی دوسروں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اگر کسی کا برا کام دیکھ کر پھر اس کا انجام دیکھ لیں تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کے انجام سے عبرت کو پکڑا جائے۔ ایک انسان کے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکے، اسے پتہ ہو کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے۔ عزت اسی میں پوشیدہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر راضی رہو اور اسی پر قناعت کرو۔ زیادہ کی طلب عزت سے دور کر دیتی ہے۔ تمہاری زبان پانی کا ذائقہ محسوس کرے اور باقی چیزوں کا ذائقہ محسوس نہ کرے تو سمجھ جاؤ موت آنے والی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز ہماری عادت سے دور ہے وہ ہماری عقل سے بھی کئی ہزار گنا دور ہوتی ہے۔ جو چیز ہماری عادت میں ہوتی ہے وہ عقل کے بھی قریب ہوتی ہے۔ بے شک خلق اللہ کی حاجت روائی جو تم سے وابستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کو غنیمت جانو اور اس سے کبھی نہ اکتاؤ، ورنہ یہ نعمت تم پر موجب عذاب ہوگی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو روزانہ عشاء کے بعد یہ 3 کام کر لو: درود شریف 21 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ، استغفار 21 مرتبہ۔ زندگی میں اتنی خوشیاں اور دولت ملیں گی جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کی حاجات وابستہ ہوتی ہیں۔ استاد کی عزت کرنے والا دنیا میں کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ استاد کی عزت انسان کو ایسے رتبے پر لے جاتی ہے جہاں پر پہنچ کر ہی وہ استاد کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔ پیشاب میں جھاگ بننا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں لا علاج بیماری لگنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ بیماری حملہ آور ہو، فوراً نمکین پانی میں لیمو ڈال کر پی لو۔ جو دوسروں کو ذلیل و خوار نہیں کرتا، اللہ اسے کسی بھی جگہ پر ذلیل و خوار نہیں کرتا۔ ہمیشہ اس کا سر بلند رہتا ہے اور عزت اس کے مقدر میں رہتی ہے۔